آج کی اس خصوصی نشست میں ہم ایک نہایتی احساس اور اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں: جادو، تویز اور عاملوں کے غلط عقائد کے بارے میں۔ آج کے دور میں یہ موضوع بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ بیماری، پریشانی یا جادو جیسے مسائل کے حل کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ کون سا عمل درست ہے، شرعی طور پر جائز ہے، اور کون سا عمل شرعی طور پر گناہ یا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام حسین نقشبندی صاحب، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ناظرین، حاضرین کرام، حاملین عقیدہ اہل سنہ والجماع، اللہ جل شانہ و من والہ کا بے انتہا مرتبہ احسان عظیم ہے کہ جس نے دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے مجھ جیسے حقیر بندے کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم شریعت کی ترجمانی کریں، قرآن و سنہ کی اور مسلک اہل سنت کی ترجمانی کریں۔ محترم میاں ماسٹر مانت علی صاحب نے جو سوال ہمارے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں تعویذ کی، ویسے پہلا تو یہ ہے کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور آیا کہ تعویذ پہننا اور لینا اس کی جو ہے شریعت میں کوئی اجازت بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کہ کیا یہ تعویذات والا معاملہ بیسیکلی یہ حق و باطل کے اوپر جو ہے اس میں جو فرق ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ لوگ اس معاملے میں اختلاط کا شکار ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم والفرقان حمید کی شان میں بے شمار آیات و بینات کا ذکر فرمایا کہ ولا صغیر ولا کبیر الا فی کتاب مستطر، کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں نہ ہو، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی خشک سے خشک اور تر سے تر کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب بھی میرا کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو میں ہی اسے شفا یاب کرتا ہوں۔ پھر قرآن نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا، یہ ہم نے قرآن کریم جو نازل کیا ہے اس میں شفا ہے۔ تو شفا کے یہ یہاں پہ دو معنی ہیں بارکیف ہم اپنے ٹاپک کے اعتبار سے۔ جب شفا کلیتاً وہ تعویذ کی صورت میں ہو، وہ میڈیسن کی صورت میں ہو، وہ دم کی صورت میں ہو، ملنی وہ خدا عز و جل ہی کی طرف سے ہے، اور اس کا ثبوت قرآن و سنہ سے بے شمار جو ہے نا وہ موجود ہے۔ جس طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کا نکل جانا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا، اور نبی پاک نے اس کے بارے میں جو ہے آنکھ میں وہ آنکھ کا رکھنا اور اپنا لعاب دہن کچھ پڑھ کر یا کچھ نہ پڑھ کر وہ رکھنا اور آنکھ کا ٹھیک ہو جانا۔ اسی طرح ایک عورت کا جو مرگیا کی مرض میں مبتلا تھی، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، اور ایک نابینا صحابی آیا، اس نے آ کے رسول اللہ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ حضور میری آنکھیں خراب ہیں، بند ہیں، ان کی نظر بینائی نہیں آتی، تو آپ مجھے کوئی میرے لیے دعا کریں، میرے لیے کوئی دم فرمائیں تاکہ میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ایک دعا سکھلائی۔ امام مسلم نے اس کو نقل کیا، فرمایا کہ تم جا کے 2 رکعت وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد یہ دعا کرو تو میرے وسیلے سے، میرے جلیلہ سے تو اللہ جل شانہ تمہیں بینائی عطا فرمائے گا۔ وہ صحابی گئے، وضو کیا، نفل پڑھے، اس کے بعد بارگاہ قدوسی میں محو دعا ہوئے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ اور جلیلہ سے میں تجھ سے اپنی آنکھوں کی بینائی طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کی بینائی جو ہے واپس لٹا دی۔ یہ شفا کے ایک طریقہ کار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج جو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اگر تو کلیتاً یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، جب قرآن شفا ہے، اگر پڑھ کر
پانی کے اوپر دم کر دیا جائے تو بھی شفا ہے، اور اگر اس کو لکھ کر گلے میں لٹکا دیا جائے تو بھی شفا ہے، اور اس کا شفا ہونا ہر طریقے سے قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اور جنات کے تعویذ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی ہی نیند میں گھبرا جائے اور وہ ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کلمات پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ۔ یہ آگے بھی اس کے کلمات ہیں، لیکن ہم اپنی دلیل کے لیے یہیں تک ہی جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ کلام پاک کا پڑھنا اور سننا جو ہے یہ بالکل جو ہے اس کا دم کرنا جائز ہے، اور تو وہ ہرگز شیاطین اور جنات اور سحر جو ہے وہ تمہیں کسی بھی صورت میں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں جو شخص بالغ ہو جاتا میں اسے یہ کلمات اور یہ دعا سکھلا دیتا، اور میری اولاد میں جو نابالغ بچہ ہوتا میں یہ دعا و کلمات مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیتا۔ اب یہ گلے میں ڈالنا یہ عمل صحابہ سے ثابت ہو گیا، اور جادو کا ہونا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ ہاروت ماروت وہ قرآن پاک میں ہے پہلے سپارے میں کہ وہ لوگوں کو عملیات سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے، سحر سکھاتے تھے، اور ایسی شے سکھاتے تھے کہ جن سے میاں بیوی کے مابین فرق ہو جاتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ طاہرہ پر بھی عملیات ہوئے، جادو ہوا، اس کے توڑ میں اللہ جل شانہ نے اس کی شفا کے لیے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا نزول فرمایا، معوذین کا، اور حضرت رسول اللہ کو مطلع فرمایا کہ پیارے نبی آپ پر فلاں یہودن عورت نے جادو کیا ہے، آپ کے جسم اطہر کے کچھ بال لے کر، کچھ کپڑا کا کچھ ٹکڑا لے کر، تو اس کے اوپر وہ گرہیں باندھ کر اس نے فلاں کنویں میں لٹکا دیا ہے، تو لہٰذا آپ اسے وہاں سے نکلوائیں۔ تو مصطفیٰ جان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، مولا علی گئے، وہاں سے وہ پتلا سا بنا کے جو بنا ہوا تھا اس یہودن نے بنایا ہوا تھا اس کو آپ لے کے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کھولنا شروع کیا، اور ایک ایک آیت پڑھتے گئے، اس کی گرہ اور گنڈ جو ہے وہ کھولتے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر میں جہاں جہاں درد تھی وہ مکمل طور پہ ختم ہوتی گئی۔ امام ترمذی کی یہاں سے بھی یہ ثابت ہوا کہ رسول دم جادو کا توڑ قرآن سے ہے، باقی میڈیکلی طور پر تو اس کا کسی قسم کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہمیں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج رات میں نے ایک عجیب سا واقعہ دیکھا کہ میرے گھر میں ایک چھوٹی سی، میں آنکھیں میری کھلی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے چھوٹی سی ایک لائٹ ہوتی ہے، پھر بنتے 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 وہ بہت ساری روشنی کا مجموعہ بن جاتا ہے، پھر میں اس سے خوف کھا گیا، پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابو دجانہ وہ جنات تھے، تو آپ چاہتے ہو کہ اس جنات کا حل کر دیا جائے؟ تو حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں حضور، اس کا مستقل طور پر کوئی حل فرمائیں۔ تو حضرت رسول اللہ جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، اس وقت کے رواج سے وہ چمڑا تھا یا وہ پتے تھے یا وہ کوئی بھی شے تھی جس کے اوپر وہ لکھا گیا، اور قلم لے کے آئے، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا گیا، آپ سے سرکار نے فرمایا علی تم لکھو، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ نے جنات کے لیے کی طرف ایک خط لکھا، فرمایا من محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جنات کے نام خط، اس نے آپ میں خط میں لکھا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں پیغمبر ہوں، تو میں تمہیں یہ اطلاع دیتا ہوں کہ یہ گھر میرے دیوانے مستانے ابو دجانہ کا ہے، خبردار اس گھر سے دور ہو جاؤ، اگر رہنا بھی ہے تو رہو، مگر اس گھر میں کسی قسم کی اس کے باسیوں کو تکلیف نقصان نہ ہو۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں میں وہ خط لے کر اپنے گھر میں آیا اور میں نے اپنے گھر میں دیوار کے ساتھ اس خط کو لگا دیا، پھر میرے گھر میں کبھی شیاطین اور جنات داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ ثبوت ہو گیا
کہ تعویذوں کا لکھنا رسول اللہ نے وہ خط لکھوایا، اس کے بعد وہ خط آج تک جو ہے وہ محفوظ ہے۔ مسئلہ یہ شفا اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ چاہے تو وہ قرآن سے دے، اللہ چاہے تو وہ تعویذ سے دے، اللہ چاہے تو میڈیکلی کسی میڈیسن کے ساتھ دے۔ یہ برحق ہے کہ جادو ہو جاتا ہے، جنات جو ہیں یہ چمبڑ جاتے ہیں، ان کا علاج اب جو بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے 50,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، ان میں آپ نے ان کی جب علامات بیان فرمائی نا، ان میں نمازی، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے وہ شامل نہیں تھے، عام لوگ ہیں۔ فرمایا جو کسی کی دل آزاری کرتا ہے، اور اس میں ایک یہ ہے فرمایا جو تعویذ گنڈوں سے خود کو محفوظ رکھے۔ اب وہ تعویذ گنڈے جو شرک کے اوپر مبتلا ہوں، جن میں قرآن اور حدیث اور دعائے مصطفی میں سے کوئی کلمہ نہ ہو، اپنی طرف سے بندے نے بنا کے سحر کے، کالے علم کے بنائے ہوئے ہوں، وہ کرنے والا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور جو اس سے محفوظ ہوگا اللہ جل شانہ سے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں سیدی یا رسول اللہ، جب ہم زمانہ جاہلیت میں تھے تو ہم دم درود تعویذ گنڈے کیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ تعویذ گنڈا کہ جو شرک کے اوپر مبنی ہو وہ حرام ہے۔ اگر شرک کے اوپر مبنی نہیں ہے، قرآن و سنت سے وہ دعائیں ثابت ہیں، تو وہ بلا کراہت وہ جائز ہیں، اور ان تعویذات کا جو ہے وہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں حق و باطل کی کوئی شناخت نہیں ہے، جاہل جادوگر جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جسے احادیث نبویہ کا کوئی بھی پاس نہیں ہے، اسے وضو کے غسل، وضو کے جو ہیں وہ وضو کے فرائض، غسل کے فرائض اور نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، شرعی کسی مسئلے کا بھی اعتبار نہیں ہے، اب وہ بھی کرنے بیٹھ گیا اور غلط طریقے سے لوگوں کو وہ گمراہ کر رہا ہے، فاسق کر رہا ہے، فسق و فجور میں مبتلا کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزم، تعویذ جائز ہے، وہ گلے میں پہنا جائے یا اس کو پانی میں گھول کر اس کا پانی پیا جائے، یہ بلا کراہت جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے، فاضل بریلوی نے اپنے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک تمہاری مسجد میں شہید ہو جائے، اس شہید شدہ قرآن پاک کے اوراق کو ضائع نہ کرو، بلکہ ان اوراق کے ورقوں کو جو شہید شدہ ہیں ان کو تعویذ بنائیں، اور تعویذ بنا کے ان کو مڑھا کر اپنے بچوں کے گلوں میں ڈال دیں، اللہ تعالیٰ انہیں دینی تمام زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ اس میں تعویذ میں اور دم میں، یہ دم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ صحابی عرض کیا حضور میری ٹانگ میں درد ہے، آپ نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، فرمایا یہ پڑھ کر پھونک مارو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح عامل ہیں، جو تعویذ لکھنے والے ہیں، وہ قرآن کے مترادف نہ لکھیں، آیات بینات سے ہی لکھیں، اور جن کے پاس آپ نے جانا ہے پہلے وہ دیکھیں کہ وہ صوم و صلات کے پابند ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ کیا کنسپٹ ہے، وہ کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا عمل نہیں کرتے۔ یہ جاہل جعلی عاملوں سے اور یہ لٹیروں سے، شریعت مطہرہ کے اوپر ڈاکہ مارنے والوں سے پرہیز رکھیں، ان کے پاس جانا اور شرکیہ کلمات والے، اور کبھی ساس اور بہو میں لڑائی کروانا، میاں بیوی میں لڑائی کروانا، یہ تمام عملیات وہ ہیں جو ہاروت اور ماروت لوگوں کو بابل شہر میں سکھاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو وہ عمل ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ جن کے ذریعے میاں اور بیوی کے مابین تفریق ہو جایا کرتی تھی۔ تو لہٰذا عامل کے صحیح ہونا کہ جس کے پاس اب جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صوم و صلات کا پابند ہے، شریعت کا عالم ہے، وہ حق اور باطل کو جاننے والا ہے، اس کے پاس سحر تو نہیں ہے، اور جادو حرام ہے، اور جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا، اس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو تک سے بھی محروم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی قرآن و سنت کے مطابق ہماری رہنمائی کی۔